الصلاة والسلام على سيد وسلطان الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بابا زبان نبی پاک دی ذات درود پڑھو، سارے جھوم جھوم کے پڑھئے الصلاۃ والسلام علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابہ. ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا سنگیو مشہور زمانہ کلام پڑھ رہا ہوں، سارے سنگیاں دی آسانی واسطے تاکہ سارے دی آدمی ہو جاوے، سونی ہو جاوے. ایک کلام اس لیے چنے ان ہر سنگی سنے ہم یہ تقریباً سارے ہوندہ بھی کہ وہ بڑا خوشبخت ہے جس تے کرم نوازی کہ وہ پڑھ لوے. اللہ پاک سارے توفیق دے وے. اس کا پڑھ لو ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا اس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا. ذکر نبی خود رب کردا تو بھی پہلیا کریا کر. ذکر نبی دی بزم سجاونا چنگا لگدا ذکر نبی دا
اے سنگیوں رب نے قرآن مجید اندر بھی ارشاد فرمایا 16واں سپارہ رب فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا مومنو یاد رکھو رب فرمایا قرآن اندر جڑا ذکر کردا ہے میں او دے رزق نو وسیع کردا ہاں جڑا رزق تو دور ہوندا جڑا ذکر تو دور ہوندا ہے جڑا زبان تے ذکر نہیں لاوندا او دے لیے میں رزق نو تنگ کر دینا وا اج سارے نو میں اجازت پیا دینا وا کہ سب بول تو پڑھ لو سارے ذکر نبی دا دکھ تا کرنے ہی نہیں دکھ کوئی اور کرن اساں دا زور دیا بندے جشن ملانا تے کی کوئی گل کرنی ہے ذکر نبی دا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا کردیاں رہنا اور زہری صاحب فرماتے ہیں مسجد نبوی دے بچ جانا بڑے کوئی بختارے نہیں مسجد نبوی دے بچ جانا اوہ نکرے ہو کے بے جانا مڑ روزے پاک نو تک دیا رہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا دوستنا تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں سنگیوں آقا باپ کے سامنے اللہ دی لا ریب کتاب قرآن مجید قرآن رشید جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی رب العزت ارشاد فرمایا اللہ پاک ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم مالک رب کریم ارشاد فرمایا اے لوگو تو آٹے والی میری طرفوں میرا حبیب دلیل بن گیا ہے میرا حبیب ان گل تو سمجھنی دلیل ہوندی ہے دعوے دی دلیل کس کی ہوندی ہے دعویٰ سنو دعویٰ کی ہے اللہ پاک قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرمایا نبی آخر زمان میرے آخری رسول نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول نے آخری تنالس نہیں نا ذرا گال پنڈی کرنے سے تو اے وے دعویٰ اے سن دعوے دی دلیل جو رب نے ارشاد فرمایا برہان من ربکم میری طرفوں دلیل مفسرین فرماندے نے دلیل اگر تساں دیکھنی ہے تو یاد رکھو دلیل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مبارک خود دلیل نہیں جنہ دلیل لینی ہے نا وہ حضور دی ذات مطابق نبی پاک کو بیت لو دلیل انہوں آپ پہ ہی مل جاسی کیوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی زندگی مبارک اندر دو طریقیاں دی تبلیغ فرمائی ہے اس تو بعد تیسرا طریقہ پہلا طریقہ حضور نبی پاک دی قولی تبلیغ ٹھیک ہے جو نبی پاک دی زبان مبارک کی جو کلمات نکلے نے آپ نے اپنی زبان مبارک کی جو تبلیغ فرمائی دوسری تبلیغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی فعلی تبلیغ ہے فعلی اس تو برات کی نبی پاک دی پیدائش مبارک کو لے کے نا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا اعلان نبوت کرن تو پہلے تک جتنی زندگی ہے 40 سال تو بعد آپ نے اعلان نبوت کیتا اس تو پہلے جڑی زندگی ہے نا اس زندگی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو کردار ادا کیتا ہے جو زندگی جس طریقے نال گزاری ہے وہ تبلیغ ہے وہ کی ہے تبلیغ کیوں
بھئی گل تے بنا اپنے تمان نہیں مان جاندے نہیں. ہاں جی ایک بندہ ہے ویکھو نا ہن ایک بندہ ہوئے بڑا اچھا ہوئے خود نال پیار کرنے والے کئی ہوندے نے لیکن سوال تے تاں ہے نا دوجے بیلی بھی منن بھئی اس بندے کو گل ہے لیکن قربان جاواں نبیاں دے امام کہ کافراں بھی منے بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات صادق بھی ہے تے امین بھی اس وقت اندر کافر بھی اگر کوئی مسئلہ کوئی جھگڑا کوئی پریشانی بڑھتی آئی تے کیڑی بات کہے جاتے آئے نبی کریم دی بات کہے جاتے ہیں فیصلہ لائے کہ کیوں آتے ہیں بھئی او بندہ سچا ہے اور نبی پاک دی زبان جو جڑی بھی گال نکلی ہے وہ حق ہونی ہے سچ ہونی ہے وہی صادق ہے وہی امین ہے حتیٰ کہ اپنے تے یقین نہ ہوتا نبی پاک دی بارگاہ وچ اپنی امانتاں بھی رکھ دے آئے اپنی حفاظت بھی حضور دی بارگاہ وچ کرواندے ہوندے آئے بس وہ تو پھر بدبخت بھی آئی نا جی تو آن کھڑک جاندے ہیں کسی اپنے وڈیریاں دا دین تے نہیں نہ چھڑ سکتے ہاں جی تو اونج پھر مرتے وہ بھی آئے نبی پاک نو حضور صادق تے امین نے نبی پاک نے اپنی زندگی اندر کردار ایسا ادا کیتا ہے حضور دی سیرت مبارک کیوں لفظ برہان دلیل معجزہ حضور دی ذات مفسرین فرماتے ہیں نبی پاک دی پیدائش مبارک معجزہ حضور نبی پاک دی پیدائش حضور دا بچپنا حضور دی جوانی پیدائش تو وہ گل یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی جس دن پیدائش مبارک ہوئی ہے نا اللہ پاک نے نبی پاک دی آمد اندر محدثین لکھ دے نے سیرت دیاں کتاباں بھریاں ہوئیاں نے کہ ایران اندر جتھے ہزارہ سالاں تو بتاں دی پوجا پہ ہوتی ہے ہزارہ سالاں کیا سنو کس رات ماننا زلزلہ آیا تباہ ہو گئے پارس اندر آتش کرتے جتھے آگ دی پوجا پہ ہوتی ہے کتنے عرصے تھوں اے نبی پاک دی آمد دے صدقے امام الانبیاء دے غلاموں توجہ کرنی ذرا گل سمجھنی ہے امام الانبیاء دے غلاموں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد پاک کے حضور دی آمد پاک دے اللہ پاک نے نبی پاک دی آمد دے بھی معجزے وکھائے نے نبی پاک دی ساری زندگی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سراپا معجزہ بڑھ کے آئے نا کسی کو ایک معجزہ کوئی آیا 1 2 3 5 لے کے آیا لیکن قربان جاواں امام الانبیاء تو ذات اللہ پاک نے سراپا یہ معجزہ بڑھا کے بھیجا ہے سراپا یہ معجزہ بڑھا کے بھیجا ہے امام الانبیاء دے غلاموں حضور دی آمد مبارک ہوئی ہے حضور دی آمد سے میرا معجزہ پہ وکھاندا ہے زمانے نو اللہ رب العزت انہاں لوکاں نو وکھانا چاہتے نے دیکھو میرے حبیب دی شان میرا سونا دنیا تے آیا ہے یہ جڑا گھر بنیا ہوا ہے مرکز بنیا ہوا ہے کس دا بت پرستی دا کفر دا جتھے کبیرہ گناہ پہ ہوندے نے اس سارے گناہ نو ختم کر کے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب دی آمد نال صاف فرما دیتا ہے اس جگہ دی پیر والے سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نقشہ کشائی کی دیا فرماتے نے مکے نور حضور دے اوہ چمک ماری تے قلعہ محل نو شیروان چاک گیتا ہاس کے سونا تے مٹھا جو چیز ہے سبحان اللہ کا سناؤ ماڑا دی آواز باڑی آئیے تسی بھی ذرا سبحان اللہ سناؤ مالو من کرم تل دن نساؤ خلقنا مبرعا من كل عیب کانکا قد خلقتا کما تشاء وآسان من کرم کرکت تو آئی نہیں سونیا تیرے جا سونا آئی تھی میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں وآجمال من کرم تالی دل نساؤ سونیا تیرے جا جمیل تے خوبصورت آئی تھی کسی ماں نے جمعی نہیں خلقتا مبرعا من کل عیب سونیا رب نے کھالو ہر عیب کو پاک پیدا فرمایا ہے وَأَلَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سونیا جمیں جمیں تسی آندے گئے ہو رب اونجی گانو بنا دیا گیا ہے جمیں تو دل کرتا گئے
یاد مصطفیٰ لاری حبیب شریف امام الانبیاء دے علماء یاد رکھو نبی پاک دی ذات حضور ہر ایک شے نو جاندے نے نبی پاک نو ہر ایک شے دا علم ہے نبی پاک نو رب نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں ہوئیاں نے بڑیاں کرم نوازیاں اور میں نہ ایک اس ضمن اندر ایک گل یاد آ گئی میں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا ان دے ساڈے واسطے ایک سبق بھی ہے ضروری سبق ہے بہت ضروری گل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہے حضور جماعت کرا رہے ہیں حضور دی شان اندر جو گلنا کرنیاں نے تسنیاں ضرورنیاں نے نبی پاک مصلی امامت تے کلوتے نے نماز پڑھائیے نماز پڑھان کو بعد نبی پاک صحابہ نے مخاطب ہوئے حضور فرمایا اے میرے صحابہ ترمذی شریف دی حدیث پاک ہے نبی پاک فرمایا اقیم الرکوع والسجود فواللہ انی لأراکم من بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اقیم الرکوع والسجود میرے صحابہ رکوع اور سجود نو سونے طریقے نال اچھے طریقے نال ادا کیتا کرو پھر اگے نبی پاک فرمایا فواللہ اللہ دی قسم انی لأراکم من بعد فرمایا میں تو ہم دیکھ رہے ہوں نا میں پتہ ہے تجھے نماز کیوں پڑھ رہے ہو اور سبق کے طور ملتا ہے کہ اکثر حضرات نماز پڑھتے ہیں وہ ایک ساڈے کول نا بزرگ ہے ننکانے دے نال ایک پنڈ اتھوں دے وہ نماز اکثر پڑھتے ہوندے ہیں نا طریقہ ہوندا ہے نا اے گوڈیاں تے پہنچ بھی بندے دا سطر ہوندا ہے گوڈیاں تو گیا تو اور بھی کام نہیں رہندا تے نماز تو بڑی نماز ہوندی ہے او نا بزرگ جڑے ہے نا حضرت صاحب اکثر سبق دیندے ہوندے ہیں بیلیاں اگر کسے نو سیدھے راہ تے لیاونے نا تے زبان مٹھی جڑی ہے نا میٹھا لہجہ ہونا چاہیے اچھا انداز ہونا چاہیے اگلے گل سمجھ بھی آ جاتی ہے وہ باپے لیے ہمیشہ رکوع جاندے ہیں نا تے اینج لک نہیں پھڑدے تے ایتھے چا لیندے سطر تو بھی کام ہوتا ہے نماز کی رانی ہے وہ جس سے گل کرنی چاکی بنانی کسے تان کرنا کسے گلاں کرنیاں پر بھائی نا وہ ایک دن میں دیکھا تو میں آکھیا بھئی مامو جی تے کام بڑا خراب ہے جڑا راو دی نماز پڑھدے نے طریقہ تو بڑا غلط ہے یہ تو کام بڑا ہی خراب ہو جاتا ہے اکثریت تو مڑکلی گل آپ سمجھو لک دی فل چیز جاوے ہاں جی بڑو کی حساب رہندا ہے وہ انہاں آکھیا پترا پورے پنڈ نوں سمجھا تھکیا پر ان گل سمجھ کوئی نہیں آتی ہاں جی وہ بڑو کسے انہوں پیار نہ سمجھایا اللہ کیتا ان گل سمجھ آ گئی اکثریت کی دیکھا جاتا ہے رکوع کو سی ڈڑا پان نماز سجدے جناب کی بھائی بخاری شریف دی حدیث پاک ہے اس تو اگا ان گل کوئی نہیں تے اس تو بڑی گل کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نے واللہ ما یخفا علیہ نبی پاک فرماندے نے میریاں اکھاں تو کوئی شے بھی دور نہیں کوئی شے میں تو مخفی نہیں رکوعکم ولا خشوعکم نبی پاک فرماندے نے تواڈے رکوعاں نوں میں ویکھ رہا تواڈے خشوع و خضوع نوں بھی میں تکدا پیا ماں تسی کس انداز نال نماز پڑھدے ہو کتنے خشوع و خضوع نال نماز پڑھدے ہو یارو نماز تو بندہ پڑھے یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے نماز تو بندہ پڑھے نا اور نماز نہیں پڑھے یار جب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تک دیئے کہ حضور فرماتے ہیں نماز سونی پڑھی کرو چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا او یارو بڑے مختار ہو اپنے آپ دماغ کیتا کرو رب نے قرآن ارشاد فرمایا اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا ایمان علی پیغام ایمان علی اندر ذکر نبی دیکھو نا سارے غلامہ دی زبان دیا ضرور دا ذکر نبی دا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا
دے غلاموں حضور دے غلاماں نو جنہ جنہ بڑے بخت والے بڑیاں شان والے ایک صحابی رسول انہاں دی گل دے نے چاہ کی بڑی سونی میرا بھی پڑھیا ایمان تازہ ہویا تے میرا دل آندا ہے بھی تھانوں بھی سنیا تہاڈا بھی ایمان تازہ ہو گیا حضرت عبداللہ بن سلام حضور دے صحابی نبی پاک دی ذات تے کلمہ پڑھنے تو پہلے نا آپ یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حضور نو تکیا نہ پالی نظر ہی حضور تے پئی تے نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا او بھائی پالی نظر ہی بھلا کیوں آپ فرماتے ہیں بھئی جڑیاں گلاں سندے آئے نا وہ تو نہیں پتا پر جڑیاں پڑھیاں آئیاں نا انہاں گلاں والا رنگ اے محمد مصطفیٰ جو نظر پہ آتا ہے آپ نے فرمایا آپ فرماتے ہیں واللہ لقد عرفت سنو سنو آپ فرماتے ہیں واللہ لقد عرفت ان وجہہ بوجہہ کذاب آپ فرماتے ہیں جلے میں نبی پاک نو تکیا نا حضور دے چہرہ انور نو تکیا تو بے واجہی لیسا بے واجہی کذاب اس لئے میرے دل نے تسلیم کیتا منیا ایڈا سونا چہرہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا آئی اللہ کا سچا نبی تھا اپنی نبی نبیات غلاموں آپ فرماتے ہیں میرے دل نے گل مان لئی میں بھی مان لیا کہ اے اللہ دے سچے نبی نے اے اللہ دے آخری نبی نے اے خدا دے یار بن کے آئے نے اللہ اور تو نہ کر سوئی گزارش کرا تھا ایک بندہ اٹھیتا ہے سارے انہوں ویکھن لگ پوندے ہو گل ساری ہو پر سواد میرا بھی خلاف جانتا ہے وہ ترتیب جڑی ہوندے نہیں اے شانہ حضور دیاں نے اے شانہ نبی پاک دیاں نے اللہ پاک نے ایک کرم نوازیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہویا نے کہ جڑا جڑا حضور نو تکدا جاندا ہے جڑا جڑا حضور نو تکدا جاندا ہے او نبی پاک دا غلام بندا جاندا ہے گل یاد آ گئی مدینے دیاں گلیاں بیوہ عورت دا سائیں فوت ہو گیا ایکو بچہ کولے اس عورت دے گھر دے حالات بڑے خراب نے پتر نو آکھیا جا پتر اپنے چاچے کول گل تساں سمجھنی ہے میں تے پڑھ دے جانا ہے جس دے گھر کھلے ہوئے سن لینی ہے جڑا دھیانے لگا ہویا او دے اپنے وقت نے ماں نے آکھیا پترا جا چاچے کول جا کے چاچے نو آکھ گھر دے حالات بڑے خراب نے گھر دے حالات خراب نے نہ کچھ ہے کان نو میں تو نہ کچھ ہے پان نو میں تے جا کان چاچے نو آکھ بھی گھر دے حالات نہیں صحیح ساڑی مدد کر پتر گیا چاچے کول جا کے دروازے تے دستک دی تھی چاچا باہر آیا آکے کہنے لگا کون ہے بولیا چاچا جی میں آیا ماں گھر دے حالات بڑے خراب ہو گئے نے ابا جی فوت ہوئے نے ابا جی دے فوت ہونے تو بعد نظام بڑا خراب ہے مدد فرماؤ چاچا کہنے لگا پترا جا کہ نہیں اور میرے اپنے حالات بڑے خراب ہیں میرے اپنے حالات بڑے خراب نے اس ویلے پتر روندا روندا واپس جان لگ گئے امام الانبیاء دے غلاموں وہ بچہ روندا روندا واپس پہ جاندا ہے اگو رستے وچوں سیدنا صدیق اکبر نال ملاقات ہو گئی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ نے بچے نو روندیا ہویا تکیا ہے آپ نے فرمایا پترا کیوں روندا پیا ہے تیری اکھاں وچوں اتھرو کیوں نے پریشان آ کے دسنا ہے عرض کیتی چچا جان بڑی پریشانی ہے ابا جان فوت ہو گئے نے امی جان نے چاچو دے دروازے پہ بھیجا ہے جا کے چاچے نو آکھ کہ حالات بڑے خراب ہو گئے نے مہربانی فرماؤ کرم نوازی فرماؤ وہ چاچے نے دھڑکار دیتا ہے واپس بھیج دیتا ہے میں ہوں بڑا پریشان ہاں واپس جاتا پیا ہاں سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا پترا پریشان نہ ہو کہ میں کیوں جا بوا دسن لگا ہاں ایک ایسا دروازہ دسن لگا ہاں جڑا اودے بوئے تے وگ جاندا ہے اونوں تھوڑا نہیں راندیا تھوڑا نہیں را دیا وہ پتر کہنے لگا وہ بچہ کہنے لگا اگر اجازت دے تو میں اپنی امی جان کو اجازت لے آوا آپ نے فرمایا جا ماں کو پوچھا وہ پتر آیا ہے آکے ماں نو کہنے لگا اما چاچے نے مدد نہیں کی تھی چاچے نے دھڑکار دیتا ہے لیکن ایک بندہ راہ وچ ٹکریا ہے اس ایک ایہو جے بوئے دا مشورہ دیتا ہے انہاں دسے جڑا اودے بوئے تے لگ جاندا ہے اونوں ساری زندگی نہیں تھوڑا نہیں رہنا ایسے دروازے دے بارے دسیا ہے ماں پوچھنے لگی پترا دسو کیڑا بوا ہے پتر کہنے لگا وہ سیدنا صدیق اکبر سن انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دروازے تے
دسیا او ماں کہن لگی نا پترا اس بوئے تے نہیں جانا اس بوئے تے نہیں جانا او ماں دلا جادوگر ہے جڑا اودے کول جاندا ہے او اودے ہی ہو جاندا ہے جڑا اودے ول جاندا ہے جڑا اونوں ایک واری تک لیندا ہے او اودے ہی ہو جاندا ہے اودے ہی ہو جاندا ہے نا پترا تینوں تے نہیں کرنا ہن پتر آکھن لگا امی جی کچھ نہیں ہوندا جان دیو حالات اگے بڑے خراب نے میں انہاں دے دین نال نہیں جاندا ماں کیا پترا تو کیویں دیاں گلاں کرنا ہے جڑا ایک بار تک لوے وہ روز ہوندا جاندا ہے پترا تو کیویں آنا ہے بھی تو دے دین وال نہیں جاندا جڑا ایک بار اس تک لوے وہ اوندا ہی ہو جاندا ہے تو اس ویلے نا او بھائی آکھیا بھی مڑ پترا پیٹا رمی اور بچہ آکھن لگا اماں ٹھیک ہے میں پیٹا راساں تو میرے تے یقین کر ہن او پتر آیا سخیاں دے سرداراں دے دروازے تے آ گیا دروازہ کھڑکایا تے نال ہی آکھن لگا مینوں نہ اپنے کلمے دی تلقین کرے نہ میں اپنے دین وال لیون دی کوشش کرے میں بڑا غریب مسکین ہاں یتیم ہاں نیکی کرنی ہے تے میری کچھ مدد کرو چا مینوں اپنے دین وال بلاون دی کوشش نہیں کرنی نبی پاک نے بچے نے دیکھا نا حضور مسکرا پہ نبی پاک اس بچے نے تک کہ حضور مسکرا پہ نبی پاک نے اس کو بلایا وہ یار کیا سننے آ رہی ہے حضور نے اس بچے کو بلایا وہ یار کڈا کو بخت آنا ہے کڈا کو نازا ہے جس نے حضور نے سینے نہ لایا ہونا ہے وہ حضور نے بلا کے سینے نہ لایا نبی پاک نے اس کا مکہ چومیا حضور نے اس کا چہرہ چومیا یار کڈا کو انشاءاللہ تے نازا نہ ہو بچہ ہے جس کے چہرے دا بوسہ امام الانبیاء نے لیا ہونا ہے اس بچے دا بوسہ حضور پہ لیندے نے نبی پاک نے اپنی کملی والی چادر بچے نو عطا کی تھی حضور نے فرمایا علی جاؤ اس بچے نو مال عطا کرو اس نو بہت کچھ عطا کیتا ہن پتر واپس گیا آ گیا ماں کول آ کے آکھنے لگا امی جی آ ویکھو کتنا کچھ عطا کیتا ہے آ ویکھو کریمہ کتنا کرم کیتا ہے ماں کہنے کی پترا کلمہ تنوں پڑھیا نہیں امی جی میں جا کے آکھیا تو نہ اور گل نہیں کوئی کیتی اما جی گل تے اندر ساں ہاں پترا امی جس لے میں انہوں نے گل کی تھی نا انہوں نے ہس کے بلائے اماں جی میں انہوں نے سینے لائے ہیں نا تے جس لے انہوں نے سینے لگیاں سواد آئے ہیں نا وہ جڑا سواد اس لے آئے اماں وہ ساری زندگی نو آیا اماں متھا چمئی تو اس لے کوئی ایڈا سکون آئے ہی نا جڑا ٹھاٹ تے سکون اس لے آئی اماں میں نو ساری زندگی نو آیا پترا مرتے نو سے پنیا کہ میرا کلمہ پڑھ لے اماں انہاں گل ہی کوئی نہیں کیتی اماں انہاں گل ہی نہیں کیتی امام الانبیاء دے غلاموں اس ویلے اس جلے مائی نے اخلاق سنیا امام الانبیاء دا جس لے مائی نے گلاں سنیا وہ کہنے لگی پترا ہن مینوں وی نال دے آ دوویں ماں پتر چلے آ نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے حضور دے غلام بن جاندے ہیں الانبیاء دے غلاموں پیر والے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بول اٹھا فرماندے نے مکے شہر دے وچ دم مچ گئی اوے بالی دو جہان دا آیا اجر شر بھی کرن جس سارے پڑھ لو سب سے اولا ہوئی جانو کوئی زبان کا موج نہ روے سارے پڑھ لو مشہور زمانہ کلام ہے سب سے اولا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا امام الانبیاء دے غلاموں دسنا کی جاننا وا حضور دے غلاماں نو گل شیوا نہیں کردی ایک میاں صاحب دا شعر ایک گل دے نال لڑا کے اس تو بعد مرشداں دا حکم ہو گیا اجازت چاہنا تے میرا دل پہ کردا ہے جڑے اے لمحات نے نا لمحات حضوری نے
لمحات انواری نے لمحات رحمت نے دل پہ کرتا ہے یارو انہوں نے تسی بھی سمیٹ لو تو میں بھی سمیٹ لما آخری گل ہے میرا دل پہ کرتا ہے تسی بھی راضی ہو جاؤ بلکہ تسی نہیں ساڈے تے رب دا یار بھی راضی ہو جائے جس لے یار راضی ہو جاوے اس یار دا رب بھی راضی ہو جاتا ہے وہ یارو حضور دے غلاماں نے گل شیوا تے نہیں کردی نبی دے غلاماں نو کام شیوا تے نہیں کردے سانو بد اخلاقیاں چنگیاں نہیں لگدیاں لگنیاں بھی نہیں چاہیدیاں سانو برے اعمال چنگے نہیں لگنے چاہیے میں گل جڑی کردا پیا سمجھ آ رہی ہے سانو برے کام چنگے نہیں لگنے چاہیے سانو بیڑے کام نہیں کرنے چاہیے سانو زبان تے ادب پیدا کرنا چاہیے سانو ہر ایک نال محبت نہ رہنا سان ایک دوسرے نو تکلیف نہیں دینی چاہیے امام الانبیاء دے غلاموں یہی سبق تاجدار بریلی دا ہے یہی سبق تاجدار بیربل دا ہے یہی چراغ بیربل دا ہے یہی میرے مرشد بھی فرماتے ہیں اپنے تے اپنے کہنا نو نیج بڑھو کوئی وہی آنکھیں دیکھے کوئی عام نہیں ہے نبی دا غلام ہے یہ کوئی عام نہیں نبی دا غلام ہے اس لیے آپ پہ کڑی حضور میاں محمد بخش آپ بول اٹھے آپ فرماتے ہیں چٹھی چاہتے سارے آپ کو سبحان اللہ یہ اس کو ٹیچر آج کیوں پہ ہوتی تو سی بھی چاہتے سبحان اللہ ایمان کا رستے پہ ہو میرا بھی دل خوش پہ ہوتا ہے میاں صاحب بول اٹھا فرماتے ہیں چٹھی چادر عملہ باری کیوں بندہ پیدا ہوتا ہے نا